ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ آج سب سے بڑا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ میرے دوست و احباب، میرے ملنے جلنے والے اور ہر طرح کے درد رکھنے والے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے، حضرت آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میں کہتا تھا کہ برسوں سے کہہ تو رہا ہوں، جلسوں میں، کانفرنس میں، بڑے بڑے پروگرامز میں، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ اپنی طرف سے سالہ سال تک میرے پاس اپنی باتیں، اپنی رائے رکھتے رہے، تو آج مجھے ان کی رائے، ان کے مشوروں کا سمان کرنا پڑا، اور جس کے خاطر میں چند جملے بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جسے دیکھیے اسلام بتانے پہ لگا ہوا ہے، جسے دیکھیے تعلیم دینے پہ لگا ہوا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، ہر آدمی سنانے کو تیار ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ اسلام سکھانا چاہتا ہے، جسے دیکھو وہ تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تعلیم دینا، اسلام سکھانا اچھی بات ہے، مگر کب؟ جب آپ پہلے خود سیکھ لیں۔ کب؟ جب آپ خود تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تعلیم لینے میں اور تعلیم دینے میں کتنا فرق ہے؟ تعلیم پہلے حاصل کیجئے، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ آپ سمجھتے کہ ایک بات کہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ماحول کیا ہے، پھر وقت کیسا ہے، پھر سامنے والے کا مزاج کیا ہے، پھر آپ کا لہجہ کیا ہو۔ علم کو حکمت کی کسوٹی میں پرو کر جب سامنے دیں گے، تب سامنے والے کے دل پر آپ کی بات اثر کرے گی۔ تو یہ چیز، یہ فن آنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ پہلے آپ علم حاصل کریں، پھر علم کے ساتھ تربیت سیکھیں، تربیت کے ساتھ پھر کسی بزرگ، کسی بڑے کی بارگاہ میں رہیں، انداز سیکھیں۔ جب یہ ساری کوالٹی آپ کے اندر آ جائے، پھر تعلیم دینے والا بنے۔ آج جسے دیکھو تعلیم ہی دے رہا ہے، جسے دیکھو اسلام ہی بتانا چاہتا ہے۔ بھائی صاحب سوچو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیتوں کے ذریعے جو تعلیم دینا چاہا ہے، جانتے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت۔ آپ چاہتے تو آپ کے جانثار بہت تھے، آپ چاہتے تو آپ کے ماننے والے، آپ پر جان فدا کرنے والے بہت تھے، مگر آپ نے قرآن کو اگر کسی کے ساتھ کیا تو وہ اہل بیت اعظام تھے۔ اور اہل بیت میں کون؟ خاص الخاص مولا کائنات تھے، جن کو باب العلم کا خطاب دیا گیا تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، خود قرآن کی آیت ہے کہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی کی جاتی ہے، آپ اپنی من سے کچھ نہیں بولتے۔ گویا کہ مولا کائنات کو باب العلم بنانا یہ بھی مرضی رب ہے۔ تو اس لیے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیا کہ اہل بیت ہی قرآن صحیح طور پر سمجھا پائیں گے۔ مگر آج جسے دیکھیے، قرآن کی آیت نمبر اتنی، سورت فلاں، یہ وہ شروع،